بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد إلى آخر الحديث متفق علیہ. یہ بخاری کی 3004 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں. بیعت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے وعدہ کرنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے زندگی کے آخری سانس تک وہ وعدے پر میں قائم رہوں گا. آج کے دور میں جو بیعت ہوتی ہے پیری فقیری والی، وہ سب منی اٹریکشن والی وہ بیعت نہیں ہوتی تھی. وہ نذرانہ نیاز والا بیعت نہیں، وہ جان دینے کی بات ہوتی تھی اور بات ماننے کی بات ہوتی تھی. تو کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایمان کو بچانے کے لیے میں اپنا گھر چھوڑ کے آ جاؤں گا اور جہاد بھی کروں گا آپ کے ساتھ مل کر کے، آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا بھی اسلام کے. ابتغی الاجر من اللہ تعالی، اور یہ دونوں کام میں اس لیے کروں گا کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ سے چاہیے. قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تمہارے پیرنٹس میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں، بل کلاہما، دونوں کے دونوں زندہ ہیں. تو کہا: فتبتغی الاجر من اللہ تعالی، کیا تمہیں اللہ کا ثواب اور بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا نعم، ہاں. تو کہا: فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، واپس چلے جاؤ، گھر چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. جا کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان سے دعا لو، یہی تمہاری ہجرت ہے، یہی تمہارا جہاد ہے. اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ نمبر 1 کہ اس آدمی کا اخلاص دیکھیے، وہ صحابی کا، کہ ایمان لائے. ایمان کا مطلب سمجھ گئے. ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان مال دونوں اللہ کے ہاتھ سے بیچ دیا، اب اس کے بدلے ہمیں جنت ملے گی. تو سب کچھ چھوڑنے کے لیے ریڈی ہو کر کے آ گئے وہ. نمبر 1 ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ اسپرٹ ہے کیا کہ میں بھی خدا کے لیے جو بھی خدا اور میرے بیچ میں رکاوٹ اور بیریئر ہوگا اسے میں توڑ کے ہٹا دوں گا، ہر چیز سیکریفائس کر دوں گا. دوسرا لیسن کیا؟ اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ کے لیے آتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے اس کے حالات کے بارے میں کیا ہے. یہ نہیں کہ ہاں کوئی آیا چلو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ہاں چلو لکھا دو، چلو نکلو 5 مہینے کے لیے 10 مہینے. پوچھنا ہے. یا کوئی بولتا ہے کہ نہیں میں جاب کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں جاب چھوڑ کر کے اللہ کے دین کا کام کروں. نہیں، پہلے معلوم کیجئے اس کے گھر میں کون ہے، بچے اگر ہیں ان کا خرچ کہاں سے چلے گا، بیوی اگر ہے وہ کہاں سے کھائے گی، وہ بھیک مانگتے پھریں گے کیا؟ آج کل یہ حکمت نہیں یوز ہوتی ہے، یہ اس بارے میں نہیں معلوم کیا جاتا. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں معلوم کر کے اور اسے صحیح مشورہ دینا ہے کہ نہیں، تمہارا اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے کہ تمہارے گھر پہ رہنا ضروری ہے. بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں، لوگ اللہ کے دین کے راستے میں کام کر رہے ہیں، ان کے گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ جا کے معلوم کر لیجئے. لوگ دوسری جگہ تقریریں کر رہے ہیں جا کر کے،
ان کے بچوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے حالات کیا ہیں؟ سننے کے لائق نہیں ہوتے۔ کیوں؟ آج کے حالات وہ نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں تھے۔ اس وقت پوری سوسائٹی پاک لوگوں کی تھی۔ ایک آدمی جب گھر سے نکل کے جاتا تھا تو پورے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی کا گھر ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کا کیئر کرنا، ان کا پروٹیکشن کرنا، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ایسا ہے کیا؟ آج کل تو ڈاکو اور چور بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب موقع ملے تو ہم ان کو لوٹ لیں، ان کو کھا جائیں، ان کی عزت اور عصمت لوٹ لیں۔ ہو رہا ہے۔ تو صحیح مشورہ دینا۔ اور نمبر 3 اس میں جو لیسن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، پیرنٹس کی کیا عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ کہا کہ ہجرت بھی نہ کرو، جہاد بھی نہ کرو، جاؤ ان کے پاس جا کے۔ لیکن اب بہت سے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ میرے بھائی، کیا کبھی اپنے بچوں کو یہ حدیثیں سننے کا موقع دیا آپ نے؟ کیا اس کے دل میں خدا رسول کی محبت پیدا کی؟ کبھی بیٹھ کر کے بتایا اللہ کون ہے، رسول کون ہے؟ اب میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، آپ بولیں کہ ہاں میرا فلاں کام کیجیے، میں کیسے آپ کی بات مانوں گا؟ جس کی عزت ہوتی ہے اسی کی بات انسان مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔